السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ ذکر کیے لیتے ہیں کچھ بھارت انورٹڈ کاماز میں غیر ماتا کا، جو اس وقت سنگین خطرات میں مبتلا بلکہ گھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت گجرات کے سابق قصاب مودی لعنت اللہ علیہ کا اقتدار اس وقت بری طرح سے ڈگمگا رہا ہے، اور ایسا ڈگمگا رہا ہے کہ کیا ذکر کرنا۔ وہ جس نے کسی کی زباں بندی کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، وہ جس نے کسی طاقت کو پنپنے نہیں دیا، وہ جس نے 12 سال میں مملکت کی سیاسی جڑیں کھود ڈالیں، ہلانا نہیں، کھود ڈالیں، وہ جس نے میڈیا کو خریدا اور ایسا خریدا کہ بڑے بڑے ناموں کو کھا گیا، وہی مودی جو 56 انچ کا سینہ لے کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا سورما سیاسی ریلیوں میں بتاتا پھرتا تھا، اب اس کا حال یہ ہے کہ چھپا بیٹھا ہے، اور وہ چھپا بھی ہے تو کس سے؟ کوئی سپہ سالار اس کے اقتدار کے لیے خطرہ نہیں بنا، کوئی ایٹامک پاور اس کے لیے خطرہ نہیں بنی ہے، کوئی بیرونی دشمن اس کے لیے خطرہ نہیں بنا، کوئی اندرونی دشمن بھی اس کے لیے خطرہ نہیں بنا۔ اس کے اقتدار کی کشتی کو اگر خطرہ ہے تو ان سر پھرے چند نوجوان دماغوں سے ہے کہ جو سوچنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کسے پتا تھا کہ فیس بک، ٹویٹر یعنی سوشل میڈیا پر تبرہ کر کے اپنے دل کا حال بتانے والے بلکہ دل کے چھالے پھوڑنے والے نوجوان اس حد پہ آ جائیں گے کہ ایک آدمی فلائٹ پکڑ کر کے اور انڈیا آئے گا اور نوجوانوں کی قیادت کا فریضہ انجام دے دے گا، اور جب مودی کی حکومت کی کچھ نہ گئی تو پھر دیکھیے جو کچھ ہوا۔ میں حیران ہوں، ظلم اور بربریت کی جو ویڈیوز وہاں سے نشر ہونی شروع ہوئی ہیں تو اس کا حل اب مودی کی گورنمنٹ نے کیا نکالا ہے؟ ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام جس میں کوئی واضح بات نہیں، ابہام آمیز باتیں کر کے، لچھے دار گلابی باتیں کر کے عوام کو بہلانے کی وہی روایتی ناکام کوشش مودی نے فرمائی ہے، جس کو سرے سے مسترد کر دیا ہے ان لوگوں نے جن کو اس وقت جین زی کہا جا رہا ہے۔ میں چونکہ ٹیکنالوجی سے اتنی دور ہوں جتنا مومن گناہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ان کو انقلابی اگر کہہ دوں تو آپ برا مت مانیے گا، بعد میں آگے چل کر کے شو میں طے کر لیں گے کہ یہ انقلابی ہیں، شدت پسند ہیں یا شر پسند ہیں۔ وہ مودی اپنے ایک منسٹر کو بچانے کے لیے غلطی پہ غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ جو نیٹ ایگزامینیشنز کو لے کر کے اٹھا تھا، وہ طالب علم جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں کچھ بننا چاہتے ہیں، جنہیں جہالت سے نفرت ہے، جنہیں مودی سے نفرت ہے، جنہیں مودی کی ہندو مسلم سیاست سے نفرت ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کچھ یوں کھڑے ہوئے کہ اب پھر ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کر کے مودی نے ان لوگوں کو ڈسبرس کرنے کی کوشش کی، جنتر منتر سے دلی پولیس نے جو کچھ کیا اس پر شاید چنگیز اور ہلاکو بھی ایک نظر سوچیں گے، ایک دفعہ سوچیں گے کہ نوجوانوں کے ساتھ، ملک کے معماروں کے ساتھ، ملک کے آنے والے مستقبل کے ساتھ اس قسم کی حرکت۔ لیکن بات جب ہو مودی کی، جب بات ہو امت شاہ کی، جب بات ہو اجیت دوول کی، جب بات ہو اس نام نہاد سیکولر جمہوریہ کی، آج میں رویش کمار کو ایک مرتبہ پھر سن رہا تھا۔ میں صرف رویش کمار کو ہی سنتا ہوں، میں یہاں بھی کسی کو نہیں سنتا، لیکن میں رویش کمار کی جب کسی کی سن رہا تھا میں تو اس نے یہ بتایا، میں حیران ہو گیا خدا کی قسم۔ نوجوان ایک اس کی آنکھ چلی گئی ہے، تقریباً پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے، راہل گاندھی اس کو لے کر کے اور میڈیا کے سامنے موصوف کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ راہل گاندھی نے عین وقت پر ڈائیو ان کیا اور وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوئے، اور اس احتجاج کو اس کے بعد بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو گئی۔
ظاہر ہے کہ راہل گاندھی جیسے اسٹریچر کے آدمی کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا ممکن نہیں تھا. ان کی گرفتاری کا مقصد محض ان کو اس ایک جگہ پہ سے ہٹانا تھا تاکہ دنیا کی نظریں اس جگہ پہ زیادہ دیر ٹکی نہ رہیں. ویسے بھی میڈیا کو خرید کر کے لوگ رویش کمار جیسے انٹلیکچوئلز ان کو گودی میڈیا کہتے ہیں، لیکن اب میں انہیں ایک طویل عرصہ ہوا مودی میڈیا کہتا چلا آ رہا ہوں. تو مودی میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ویڈیوز بتا رہی ہیں. وہ چندے کی مار پڑ رہی ہے کہ علمان الحفیظ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب، سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جو آپ نے ہمیں 11th آور کال کو ایڈریس کیا. حضور والا ہم بات کر رہے ہیں مودی کی کشتی کی ڈوبنے کی. قریب ہے کہ میرا خیال ہے کہ حسینہ واجد والا حشر ہوتا نظر آ رہا ہے. if I am not mistaken, please correct me. so آپ کو کیا دکھ رہا ہے سر، کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت جو اوورال منظر کشی نیو دہلی کے اندر ہے یا اس کے جو ملیکہ صوبے ہیں وہاں پر اب یہ موومنٹ پھیلتی چلی جا رہی ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی. تو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا نور صاحب کہ اس وقت وہی ٹیمپلیٹ نظر آتا ہے کہ جس میں ایک کائنڈ آف لیڈر لیس جو ہے کہ جو ایک ایسے عوام کی جانب سے اٹھے کہ جس کے کوئی بہت واضح لیڈرشپ نظر نہ آتی ہو. تو لہٰذا جو ہیں وہ جو یوتھ بیسیکلی وہاں پہ ڈیجیکٹڈ تھی وہ لاوے کی صورت میں ابلتی رہی، اور اب وہ جو ہے وہ عاطف شاہ پہاڑ وہاں پہ پھٹا ہے، اور جس میں سے کہ جن زی جو ہے وہ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے. بات شروع ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے پیپرز لیک آؤٹ ہوئے ہیں تو لہٰذا ان جو نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے ان کے اہلکاروں کو جو ہے وہ ان کو برطرف کیا جائے. دو کہ اس وقت مودی نے ان کو برطرف کیا ہے لیکن اپنے جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کو بھی نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ تھی اب یہ نیشنل موومنٹ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس میں پولیس اور ان کی آرمڈ فورسز ایون کرفیو لگانے کے در پہ اور جس طرح کا ظلم نوجوانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے بریگیڈیئر صاحب معذرت، آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل سنائی نہیں دے رہی ہے، اچانک آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. دوبارہ لے لیجئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی اس احتجاج کی جس کے لیے ٹرمینالوجی میرے معزز مہمان نے استعمال کی تھی جین زی کی. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ مودی جس کو ملک سے باہر جا کر کے شدید قسم کی امبیرسمنٹس کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور وہ بھی محض سعادت ثانیہ کی وجہ سے کہ وہ صحافیوں کو دیکھ کر کے گفتگو کرنے سے یوں بھاگتے ہیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا مومن گناہ سے بھاگتا ہے. ظاہر ہے کہ اب اگر آپ کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہو، آپ کا کچھ ویژن ہو. میں زندگی کا پہلا لائیو شو جس وقت میں نے کیا تھا آج سے تقریباً کوئی 14-15 سال پہلے، میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی اور اس بات پر میرا یقین آج تک کامل ہے کہ ایک تھانے کا ایس ایچ او تعینات کرنے سے پہلے اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی آون جاون کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ان آؤٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عادات ثانیہ، اس کے کردار، اس کے خصائل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا شخص ہے. یہ کس طرح کی سیکولر جمہوریت ہے کہ جہاں آنکھ بند کر کے کسی بھی فیقے ماجے تائے کو جمہوریت کے نام پہ اور آپ نے مسلط کر دیا اتنے کروڑ عوام پر، اور اس پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھارتی جو ہے وہ سیکولرزم کی خوبصورتی ہے کہ جہاں ایک چائے والا بھی، تو اس چائے والے نے تمہارے ملک کو جہاں پہنچایا پھر اس کا کوئی سدباب اب ایک طویل عرصے تک ممکن ہے. میرے اور میرے وطن کے لیے تو مودی سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. میرے اور میرے وطن کے لیے، میرے وطن کے محافظوں کے لیے، ہمارے سپاہیوں کے لیے تمہارا ملک جو حیثیت رکھتا ہے وہ معرکہ حق میں ہم نے بتا دیا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس 10 سپاہی ہیں، میرے پاس 4.
تمہارے پاس 15 جہاز ہیں اور میرے پاس 5، بس یہ فرق ہے. لیکن اس عددی برتری کے باوجود بھی جو تمہیں حاصل تھی، جو تمہارا حشر کیا ہے، جو تمہیں چندے کی مار ماری ہے، جو تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کر کے اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے جس طرح سے، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ تو واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے لیے تمہاری اہمیت 1 روپیہ ٹیڑھی پیسے آنے کی نہیں ہے. میں ابھی عمرے کی ادائیگی کے لیے جب گیا تو مجھے 3 سے 4 فیملیز میرا ان سے انٹریکشن ہوا. کوئی لکھنؤ سے تھا، کوئی جو ہے وہ بھارتی پنجاب سے تھا، کوئی یعنی امروہہ سے تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے نا. انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کاش وہ مجھے کوئی جواب دیتے. ان کے چہرے پہ جو تاثر ابھرا، میں نظریں نیچی کر کے اور لفٹ سے باہر آ گیا اور مجھ سے پھر دوبارہ پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ آدمی کون ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہے. جتنے لوگوں سے میں ملا، انڈیا کے ایک ڈرائیور ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو مزار ہے وہاں ان کی رہائش ہے. انہوں نے جو مجھے بتایا، میں مطلب وہ اتنا خوفناک ہے. لیکن ایک بات بڑی اچھی جو مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ مودی حکومت کی ان چیرہ دستیوں کے سبب اب وہاں کا ظلم سہتا ہوا مسلمان نہ جانے کتنے طویل عرصے کے بعد اس کو اس بات سے آگہی حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے محض اب ایک راستہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے تعلیم کا حصول. بقول راویان روایت کے جن سے میری ملاقاتیں رہی ہیں گزشتہ دنوں جب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لڑکے معذرت اتنے زیادہ بے فکرے ہو چلے تھے کہ کوئی فلانی جماعت میں جا کر کے اور شمولیت اختیار کر رہا تھا، کوئی فلانی سنگ یا سیوک، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انٹیٹی کو، اس میں شمولیت کر رہا تھا جسٹ ٹو انشور دیئر سروائیول. لیکن ان صاحب کا جملہ مجھے تر و تازہ کر گیا. اس نے مجھے بتایا کہ اب مودی کے آنے کے بعد کم از کم ہمارے لڑکوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب بچت کا ذریعہ واحد اگر ہے تو تعلیم کا حصول ہے. اس لیے اب وہاں مقابلے کا امتحان بھی دے رہے ہیں مسلمان، اس لیے اب وہاں مسلمان کاروبار میں قدم جمانے کے لیے بھی تگ و دو کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مودی نام کا یہ جو ناسور اس وقت آپ شاید اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس کا منحوس اور مکروہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ اور اس کے چمچے کڑچے، میں حیران ہوں. انڈیا میں جس جگہ سے ہمارا تعلق بہت پہلے تھا. قمر الاسلام صاحب، سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جو آپ نے ہمیں عنایت کیا. حضور والا میں تبرہ کر رہا تھا نام نہاد سیکولر جمہوریہ بھارت پر، میں نے سوچا آپ کو بھی اس کار ثواب میں شریک کرتا چلوں. حضور والا پوچھنا مجھے یہ تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو 56 انچ کا سینہ بتاتا تھا، وہ جس نے کوئی میڈیا چینل نہیں چھوڑا، کوئی اخبار نہیں چھوڑا، کوئی زبان نہیں چھوڑی جو اس کے خلاف بات کر سکے، سب کو گھروں پہ بٹھا دیا، کوئی ایسی پولیٹیکل فورس وہاں موجود نہیں تھی 12 سال کے طویل عرصے میں کہ جو مودی کے لیے حقیقی معنوں میں خطرہ بن کے سامنے آئے. باوجود اس کے کہ راہل گاندھی نے کئی بار اپنی ایگزسٹنس کو محسوس کروایا. وہ جو انڈیا یاترا، بھارت یاترا انہوں نے شروع کی تھی، اس کے ذریعے سے بھی، پھر ابھی جو حالیہ موومنٹ ہوئی ہے، اس موومنٹ میں راجیو گاندھی کے سپتر اندرا گاندھی کے پوتے موصوف راہل گاندھی نے اپنے آپ کو جس طرح سے ان کیا، اور اس کے بعد پھر جتنی خجالت اور ہزیمت کا سامنا سیکولر جمہوریہ اور مودی کی حکومت کو ہوا وہ آپ بھی سمجھ پاتے ہیں. حضور والا میں آپ سے، آپ چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کی ذہانت اور فطانت مجھے یہ بتانے پہ مجبور کر سکتا ہوں میں اس کو اس ایک آج کے دن کی توسط سے کہ سر وہ آدمی جس نے بڑی سے بڑی مچھلی کو اچانک نگل لیا، ایسی کیا وجہ بنی کہ ایک نو وارد، نو سکھیا جماعت اور اس کے لیے خطرہ بن گئی؟ وہ نوجوان جن کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا آج اس کے لیے خطرہ بنے بیٹھے. دیکھیں مثل بھی مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہاتھی کو اگر کوئی بے بس کر سکتا ہے تو وہ چیونٹی ہے. اور
اور وہ اگر اس کی سونڈ میں گھس جائے تو پھر اس کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اب نام سے بھی وہ کاکروچ پارٹی اور اس قسم کا جو ہے, اور جس طریقے سے ہم اس کمپین کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس ساری کا ری ایکشن جو سامنے آیا ہے نوجوانوں کے ہاتھوں سے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم ہی ان کا تھیم ہے, بنیادی جو ہے وہ تعلیم ہے اور اویئرنیس ہے. اور یہ بنیادی طور پر اسی جو بربریت, جو جبر جو مودی نے گجرات سے شروع کیا تھا اور پھر اس کو بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھر پورے ہندوستان پہ پھیل گیا. تو یہ اس کا ایک ری ایکشن ہے, اور اس کے ابھی اثرات آپ آگے دیکھیں گے. وہ 56 انچ کی چوڑا چاہے سینہ تھا, چاہے وہ 57 اور 97 کی گنتی کو جو مکس کر کے پڑا کرتا تھا, یہ اب اس کا حساب لگتا ہے کہ قریب آیا ہے. اور اس ضمن میں اس وقت تمام دنیا میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ اسی چیز پہ ہو رہی ہیں. اور یقیناً یہ نوجوان جو طلباء و طالبات ہیں یہ اس سیکولر جمہوریت کا بھی پردہ مکمل طور پہ چاک کریں گے, جو جزوی طور پر تو چاک ہو چکا ہے کشمیر کے مظالم کی صورت میں. گجرات کا کسائی کا ٹائٹل تو بہت پہلے کا مل گیا تھا, لیکن یہ جو ابھی تحریک چلی ہے یہ یقیناً یہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی, یہ ویسٹرن میڈیا میں بھی, ویسٹ کے نوجوانوں میں بھی بڑی یہ تحریک جو ہے یہ دلچسپی سے دیکھی جا رہی ہے. اور ہمیں یقین ہے ابھی جو حالات آج کل کے ہیں کہ آخری تابوت میں کیل جو ہے یہ ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. سر میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سدرہ سدوزئی صاحبہ, کافی طویل عرصے کے بعد ان کو ہم زحمت دینے کے لیے جا رہے ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک. بڑی عنایت میڈم, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں آپ کو آج کی اس ہندی میں کہتے ہیں نا شبھ گھڑی کی مبارکباد دیتا ہوں. وہ جو مودی لعنت اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو کم ہے. لیکن میڈم میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس میدان کی ایکسپرٹ ہیں, آپ ہی ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے وہ مودی جس نے بڑی سے بڑی جو ہے وہ سیاسی قوت کو نگل لیا, کسی کو خرید لیا, کسی کو مٹا دیا, جس نے اپنی طرح کے جاہل جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل کر دیے. میں ابھی بتا رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ ہمارا جو آبائی صوبہ تھا وہ یو پی تھا, اتر پردیش. اتر پردیش پہ ایک اس قسم کا جاہل آدمی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کو اپنی گاڑی کا ڈرائیور نہ رکھوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس قسم کی جہالت آمیز سیاست کی زوال کی وجہ اگر بنی ہے آپ کے خیال میں تو وہ کون سی غلطی تھی جو مودی نے کر ڈالی؟ آپ نے اپنے سوال میں ہی اپنے سوال کا جواب تقریباً دے دیا. آپ نے جہالت کی بات کی. جب چائے کا ٹھیلے لگانے والے کو اور چائے بیچنے والے کو آپ ایک اسٹیٹ کا وزیر اعظم لگا دیں گے تو اس کے بعد حالات تو یہی ہونے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انڈیا بہت عرصے سے اپنے انٹرنل انریسٹ کا شکار ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ مودی لعنت اللہ علیہ, لعنت اللہ عالم, اس کی غلط پالیسیز ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک ہندتوا رنگ سامنے آیا ہے, جس طریقے سے ان کا انٹرنل ڈیوائیڈ سامنے آیا ہے, یہ اپنے پیسے لگا کے دوسرے ریاستوں کے اندر انریسٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, انسرجنسیز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان سے تو اپنا گھر نہیں صاف ہو رہا. ایک جو مئی میں احتجاج شروع ہوا تھا طلباء کا, آہستہ آہستہ وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ملک گیر احتجاج کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے. جہاں پہ بات شروع ہوئی تھی میڈیکل کالج کے پرچوں کے لیک سے, تو اب جو ہے وہاں آپ کو اس احتجاج میں خالصتان کا نعرہ لگاتے ہوئے سکھ بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کو اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ مسلم مائنورٹیز بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کو اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ ہندو بھی نظر آ رہے ہیں. سب سے مزے کی بات یہ تھی عارفین صاحب کہ کل میں دیکھ رہی تھی, کچھ ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی تھی کہ جہاں پہ
مندر کے دروازے بند ہو گئے کیونکہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, طلبہ کو چھپنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. انہوں نے اپنے مندروں کے دروازے بند کر دیے اور وہ طلبہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج کے بعد کسی مندر میں قدم نہیں رکھیں گے. ایبسلیوٹلی, بالکل ایسے ہی. کیونکہ جو دروازے ہیں وہ مسجد کے کھلے تھے, انہوں نے ہمیں پناہ دی, اور گردوارے ہمارے لیے کھلے تھے, انہوں نے ہمیں پناہ دی, تو ہم جیتے جی کسی مندر کے اندر آئندہ نہیں جائیں گے. ایک بچی کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ وہ پولیس فورس میں شامل ہونے کی تیاری کری تھی, اور وہ بچی رو رو کے یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے اپنی پولیس سے, اور اگر میں نے ان کو جوائن کر لیا تو میں ان کے اندر سروائیو کیسے کر سکوں گی, کس طریقے سے یہ کپڑے اتار رہے ہیں لوگوں کے, کس طریقے سے یہ بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں اس وقت لوگوں پہ. آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی صاحب, ان کو زمینوں پہ گھسیٹا گیا ہے, اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ کس قسم کا ناروا سلوک کر رہے ہیں. مودی کی اپنی ذہنیت, مودی کی اپنی کسائیت, وہ گجرات کا کسائی تو تھا ہی, لیکن اب وہ پورے انڈیا کا کسائی جو ہے وہ بن کے سامنے آیا ہے. اس کی اپنی کسائیت نے جو ہے وہ انڈیا کا جو ایک ڈیوائڈ تھی نا, اب وہ ڈیوائڈ بڑی کلیئر ہو گئی ہے. چاہے وہ ڈیوائڈ مائنورٹی کی ڈیوائڈ ہو, چاہے وہ ڈیوائڈ اور نئے جو ہے وہ اسٹیٹ بننے کی ڈیوائڈ ہو. اسپیسیفکلی میں خالصتان کی بات کروں گی, منی پور کی بات کروں گی, ناگالینڈ کی بات کروں گی, کہ جس طریقے سے بہائنڈ, میں اس کو پردے کے پیچھے تو نہیں کہوں گی, لیکن بٹوین دا لائنز یا تھوڑا سا جو ہے وہ اتنی زور و شور سے یہ تحریکیں سامنے نہیں آ رہی تھی. اب تو دیکھیں کہ پنجاب کا سکھ بھی کھڑا ہو گیا اٹھ کے, پنجاب والے بھی آ گئے ہیں, وہ بھی خالصتان مانگ رہے ہیں. سملرلی ناگالینڈ اور منی پور والے تو بہت عرصے سے مانگ ہی رہے ہیں نا ان لوگوں سے آزادی, لیکن یہ کہ اب تو سارے ہی لوگ جو ہے وہ انڈیا سے آزادی کی طرف نکل پڑے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. جہاں پہ ہندوؤں نے ٹھیلے لگائے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں, میں ویڈیو ایویڈنسز میرے پاس موجود ہیں کہ ہمارے ان ٹھیلوں سے کوئی مسلمان آ کے کچھ کھا پی نہیں سکے گا, جبکہ مسلمانوں نے جو ایڈ لے کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ مودی کے منہ پہ بہت زوردار تماچا ہے کہ آپ نے اپنے, وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو مودی نے ہی آگ لگا دی اپنے پورے انڈیا میں. ابھی تو آپ دیکھیے انشاءاللہ یہ تحریک جیسے جیسے زور پکڑے گی, ابھی تو ہماری ان آنکھوں نے انشاءاللہ بھارت کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. کامرڈ اسلام صاحب, حضور والا, میرا خیال ہے آپ نے بھی وہ ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی. میرے لیے تو بڑی مزیدار وہ ویڈیوز ہیں, وہ ریلز ہیں. مودی کو برسرعام, قطع نظر اس کے کہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی, مرد ہے یا عورت, معذور ہے یا بالکل فٹ فاٹ کوئی بندہ, برسرعام ایسی گالیاں اور صلواتیں سننے کے لیے مل رہی ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک سے. یعنی وہاں پہ جو انہوں نے دلی میں کیا تھا, پہلے تو اس کا ہی جواب جو ہے نا دینا مشکل ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ دائرہ کار جب احتجاج کا پھیلا تو پٹنہ میں اب لوگ یہ پولیس والوں کے پاس جا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری پٹائی کے لیے لاٹھی چارج کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں. وہاں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ مودی کے جو سائن بورڈز تھے, جو پوسٹرز تھے, وہ پھاڑ رہے ہیں, یا اگر نہیں پھاڑ رہے تو ان پوسٹرز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ تو سکتے ہیں, لیکن میں ٹیلی ویژن پہ بیان نہیں کر سکتا. جی بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, یہ ایک فینومنا ہے جو کمپلیکس ضرور ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ اس بہت سی جو ان کی انتہا پسندی تھی, جو ظلم تھا, جو جبر تھا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مذہب کے نام پہ تھا. وہ ہندو جو انتہا پسندی ہے اس کے نام پہ تھا. وہ دیگر مذاہب سے اس کی جو بنیاد تھی وہ نفرت تھی, یعنی وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی اس کی, یعنی جس کی بیسس ہی نفرت ہو, ہیٹرڈ ہو, تو اس کا ریئیکشن بھی پھر وہ اتنا ہی شدید ہوتا ہے. یا آپ جو جن الفاظ کا یا جو ناقابل بیان جو آپ نے سینز جو ہیں وہ بیان کیے, یا جو الفاظ ہیں جو دہرائے نہیں جا سکتے, یہ بنیادی طور پر اسی نفرت کا جو ہے شاخسانہ ہے, اور یہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب دلی تو چلیں, پہلے بھی وہ عام آدمی پارٹی کے حوالے سے اور دیگر تمام جتنی بھی ہوئے انقلابات تو نہیں انہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ایک ابرپٹ چینجز آئیں پولیٹیکل سسٹم میں اور سماجی نظام میں, وہ وہاں سے تو اوریجنیٹ ہوتے رہے, لیکن ان پھر دور دراز شہروں میں, پٹنہ جیسے شہروں میں, اور جہاں پہ
تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اور یہ ابھی مزید اس میں اضافے کا جو جس طریقے سے یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اور مقبول ہو رہے ہیں تو یہ زیادہ شدت اختیار کرے گا۔ اللہ رحم کرے پروردگار عالم، معاملات میں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی رکھے۔ ناظرین، یہاں میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں کمرشل بریک پہ جانے کی کال دے دی گئی ہے، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم سدرا، یہ میرے پاس ایک بڑا خوبصورت ایک کوٹیشن ہے جو میں نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کے بجائے بد دعائیں دینے کی آیات نازل ہوتی۔ میرا خیال ہے اگر اس کی روشنی میں بھی یہ جو احتجاج وہاں انڈیا میں ہو رہا ہے، طلباء اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور اس کے بعد مودی سرکار کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اس کی روشنی میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی تو ہوتا ہوا پاتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اب وہ گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لیے مودی میڈیا، جس کو وہاں کا میڈیا گودی میڈیا بھی کہتا ہے، یوٹیوب والا میڈیا، وہ جو ہے ہاتھ پیر مار رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ جو ہاتھا پائی دینگا مشتی اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھری بزم میں بھری سبھا میں، وہ اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اینکران کرام ہیں جو ظاہر ہے کہ گود لیے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح کی خبریں بھی فرما رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ ایک تو اس کے پیچھے پاکستان ہے، دوسرا اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ جو سو کالڈ آندولن، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں انقلاب، کہ یہ جو انقلاب ہو رہا ہے وہاں پہ کھانا بنگلہ دیش سے پہنچایا جا رہا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے، یا یو اے ای سے وہ پارسلز آ رہے ہیں۔ مطلب آپ کے خیال میں یہ اس طرح کی لنترانیاں اس ایک وقت پہ کسی بھی حوالے سے مودی کو یا مودی کی یہ جو دستار ہے اس کو بچانے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، اگر تو کھانا جو ہے وہ بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ لبیک کے چکن وہاں پہ، البیک کے چکن وہاں آ رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی وہ مچھلی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو پھر تو میں کہتی ہوں یہ تو ایک بہت ہی بڑا تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ ان کی انٹرنل سیکیورٹی اتنی ویک ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا پہ کوشچن مارک ہے نا ان پہ، اور یہ پتہ صرف میڈیا کو چل رہا ہے، اور وہ بھی ان اینکرز کو کہ جو مودی کی حمایت میں ہیں۔ یہ وہی اینکرز ہیں کہ جنہوں نے لاہور کے اندر بندرگاہ ڈھونڈ لی، جی ہاں، تو جو لاہور میں بندرگاہ ڈھونڈ بیٹھے تو ان کے لیے تو یہ کہنا یا کلیم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ کھانا جو ہے ان کا سعودی عرب سے آ رہا ہے یا یہاں پہ اسٹیٹ کون سے ٹیررزم چل رہی ہے۔ کسی دوسری اسٹیٹ کو ان کے اندر ٹیررزم پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی چتا خود جلا رہے ہیں۔ ظاہر دفن تو یہ ہوتے نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، لیکن یہ اپنی چتا خود جلا رہے ہیں، اوپر سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اندر جو گند ہے جو گھر کے اندر اس کو صاف کریں، آپ اس کا ملبہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ شاید فلانے نے ہمارے گھر کھانا بھجوا دیا، یا فلانے نے جو ہے وہ پیسے دے کے طلبہ کو احتجاج کیا پورا ملک خرید لیا کسی ملک نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم میں؟ اگر کوئی خریدتا ہے تو ایک گروہ کو خریدتا ہے، اور یکا یک مئی سے لے کے جولائی تک جب پورا ہی وہ جنتر منتر سے شروع ہوا تھا ایک احتجاج، اور اب وہ ملک گیر احتجاج بن چکا ہے، تو یہ تو باتیں ہی ابسرڈ ہیں۔ یہ ان کی اپنی ویک پالیسیز کو جو ہے وہ ایک اس کو لے کے سامنے آتی ہیں کہ ان کی انٹرنل پالیسیز کتنی ویک ہیں۔ یہ تو ان کا تو میڈیا بھی اپنا نیریٹو بنانے سے جو ہے وہ اس میں بھی ناکام رہا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کے جھوٹ کوئی بھی بائی نہیں کرتا۔ جنگ کے دوران بھی کسی نے ان کے جو ہے وہ ڈرامے بازیاں بائی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس وقت کوئی بائی کرا۔ بہت ساری صدیقی صاحب ویڈیوز آپ کی نظر سے بھی گزرتی ہیں، میری نظر سے بھی گزرتی ہیں، کہ جس میں جن زی خود اٹھ کے ان کلیمز کو جو ہے وہ مسترد کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے گریوینسز خود اٹھ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے یا کسی بھی ملک میں پنجاب بھی
لیا, یوپی بھی خرید لیا, کلکتہ بھی خرید لیا. کل لکھنؤ سے ایک بچہ آ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ پورا ویری ہلاریس. جب اسے پوچھا گیا آپ کون ہے تو اس نے کہا میں کاکروچ ہوں اور لکھنؤ سے اٹھ کے آیا ہوں. تو کیا پورے انڈیا کو خریدا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی دوسرے ملک کے اوپر مت ڈالیے خدارا. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی, میں پرسنلی کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ ایٹ دس مومنٹ گودی جو ہے یا موزی جو ہے وہ اپنی کرسی کو چھوڑ کے چلا جائے. میں چاہوں گی پرسنلی کہ اس وقت یہ مودی رہے اور انہی کی عوام اس کے اصلی اور مکروہ چہرے کو مزید دیکھیں, مزید پہچانے اور اس کے بعد جوتیاں مار کے اس کو اتارے. جس قسم کی گندی گالیاں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پڑھ رہی ہیں کہ جو آپ کی میری زبان بتانے سے بھی کافی ہے کہ نہیں دیکھ رہے, وہ لڑکیاں کھڑی ہیں, وہ لڑکے کھڑے ہیں, وہ بچیاں ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, اور جو ماشاءاللہ القابات سے ان کو نوازا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. میں ابھی آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ابھی قمر الاسلام صاحب سے یہ بات کر رہا تھا. میڈم بس اختتامی لمحات میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں قمر الاسلام صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. قمر صاحب, حضور والا, سری لنکا میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا, بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں, لیکن عرب اسپرنگ بھی شروع ہوئی تھی ایک زمانے میں, پھر اس کا خیر دائرہ کار جو ہے ختم ہو گیا, وہ مختصر ہو گئی, پھر اس کے بعد وہ انقاہی ہو گئی. یعنی اس کے بعد سری لنکا میں جب شروع ہوا تو پاکستان سے کچھ آوازیں اٹھیں. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نام بھی نہیں لوں گا, آپ کو بھی سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون تھا اور کیا کہا جا رہا تھا. ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ جی اب اگلا رخ پاکستان کا ہوگا. سر, بنگال سے یہ آگ ہوتے ہوتے اور پھر ہمارے سو کالڈ پڑوسی دیش تک پہنچ چکی ہے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ سر؟ دیکھیں, ایسے ہے کہ اس میں ایک بڑی ایک نقطہ جو اس قسم کے جو اندازے لگاتے ہیں یا اس قسم کی وہ جو اپنے کرتے ہیں توقعات باندھتے ہیں یا امیدیں باندھتے ہیں جی, ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسی موومنٹ ہمیشہ تبھی کامیاب ہوتی ہے جب وہ ٹوٹلی انڈیجنس ہو, یعنی وہ مقامی ہو. اگر وہ مقامی نہیں ہوگی, یعنی وہ سپانسرڈ ہوگی کہیں سے بھی, تو وہ الٹیمیٹلی پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. اب بنگلہ دیش کا کمپیریزن اگر کسی اور سرزمین سے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا, اور کی گئی, آپ کو پتہ ہے جب بنگلہ دیش کا یہ ابھی ریسنٹ حسینہ واجد کی حکومت گئی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہاں پہ بھی بغلیں بجائیں اور اس توقع کا اور اس بات کا اظہار کیا. لیکن وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ جب پروکسیز کے ذریعے ایسی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, تو وہ کامیاب نہیں ہوتی. اور یہی آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر وہ عرب کا بھی جو ایک آئی تھی اس زمانے میں, بہت وقت گزر گیا, اس میں بھی چونکہ کہیں نہ کہیں سے وہ سپانسرڈ یا عجم سے تھی یا مغرب سے تھی, لیکن بہرحال تھی. میں بھی محل جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے. تو وہ جب انڈیجنس ہوتی ہے, یہ اب یہ والی جو تحریک ہے یہ ٹوٹلی انڈیجنس, بے شک وہ بھلے البیک سے رشتہ جوڑیں یا بنگلہ دیش کی مچھلی سے, لیکن وہ انڈیجنس ہے. اس کی ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک ان لوگوں کے تاثرات, ان بچوں کے معاملات, وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں. کہیں پہ کوئی منظم آرگنائزیشن نہیں ہے. جب کسی آرگنائزیشن کو بنا کے, تنظیم بنا کے, چاہے وہ ایکشن کمیٹی ہو, چاہے وہ کوئی اور جو ہے مسنگ پرسنز کی تحریک ہو, تو جب اس قسم کی بنا کے اور اس کے اندر جان باہر سٹی کا طاقت کا لگایا جاتا ہے تو وہ بات کھل جاتی ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی اپنی جو ہوتی ہے افادیت وہ کھو بیٹھ. میرا خیال ہے قمر الاسلام صاحب کے اگلے ویک بھی مجھے آپ کی اور میڈم سدرا کی ضرورت پڑے گی, تو میں پیشگی آپ لوگوں کا وقت جو ہے وہ بائی کر رہا ہوں. میڈم سدرا, آپ بھی ذرا تھوڑا سا اویلیبلٹی اپنی انشور کیجئے گا, کیونکہ ممکن ہے آپ لوگوں کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں کوئی ٹرانسمیشن بھی کرنی پڑ جائے مودی مہاراج کے ریموول کے ساتھ. آپ دونوں کے قیمتی وقت کا عزت مشکور ہوں. میڈم سدرا, قمر الاسلام صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. پھر ملاقات ہوتی ہے ممکنہ طور پہ اگلے ہفتے بھارت سے کسی خوشخبری کے ساتھ. فی امان اللہ.